الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الآخرہ من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ متفق علیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم سورۃ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 126 اور باب الاعتکاف میں سے ایک حدیث پاک جس کو حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ صادقہ آمنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث پاک بھی متفق علیہ یعنی احادیث کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس آیت پاک میں بھی سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 126 کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے دو نیک اور برگزیدہ بندوں کا ذکر فرمایا، ایک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ایک حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور ان کے ذمہ ایک کام لگایا، بلکہ عہد کے لفظ ہیں کہ ہم نے ان سے عہد لیا۔ کس بات کا؟ الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی، کہ میرے گھر کو صاف ستھرا کرو، ان کی تزئین کرو، ان کی صفائی ستھرائی یہ کرو۔ اب اس کے بعد کن کے لیے کرو؟ یہ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ میرے گھر کو صاف ستھرا کرو، میرے گھر کی تزئین کرو، میرے گھر کو طاہر کرو، مطہر کرو، صاف ستھرا کرو۔ کن کے لیے؟ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا، للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ طائفین وہ جو آتے جاتے رہے، طواف کہتے ہیں نا، گھومتے رہتے ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی ادھر آ گیا کبھی ادھر آ گیا، تو جن کا گزر ہوتا رہے، کبھی آ گئے چلے گئے، آگے چلے گئے، للطائفین۔ اور اس کے بعد دوسرا ذکر فرمایا والعاکفین، اور وہاں ٹھہرنے والے کے لیے، چونکہ اعتکاف کا لغوی معنی ہے
ٹھہرنا، والعاکفین ٹھہرنے والوں کے لیے، وہاں آ کے بیٹھنے والوں کے لیے، رکنے والوں کے لیے، ورکع سجود، اور تیسرا ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو آ کے رکوع و سجود کرنے والے ہوں، نماز پڑھنے والے ہیں۔ اب تینوں قسم کا ذکر فرمایا، تو ان میں جو درمیان میں جس کو رکھا گیا والعاکفین، وہ معتکف حضرات، یعنی اس آیت پاک میں ان کے لیے باقاعدہ اپنے گھر کو صاف ستھرے کا حکم فرمایا۔ کن کے لیے؟ والعاکفین، جو آ کے ادھر ٹھہریں، جو ادھر آ کے بیٹھ جائیں، ان کے لیے اپنے گھر کو ستھرا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ گویا کہ یوں کہیے کہ اس آیت میں رکوع و سجود کرنے والوں کا بھی ذکر ہے، وہاں چکر لگانے والوں کا بھی ذکر ہے، اور وہاں جا کے اعتکاف کی نیت سے بیٹھنے والوں کا بھی ذکر ہے۔ اب آگے چلیے، اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے۔ کتنی طرح کا؟ 3 طرح کا۔ ایک ہے اعتکاف واجب، ایک ہے اعتکاف سنت مؤکدہ، اور ایک اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نظر کو مانے، کوئی منت مانے، جو کہہ لیں، کوئی کسی قسم کی کوئی نظر مان لے، میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ عمل کروں گا، میری یہ دعا قبول ہو جائے، کوئی بھی منت کے طور پر۔ اور نظر کا ماننا بھی قرآن مقدس میں اس کا ریفرنس ملتا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے یہ نظر مانی، کیا کہا اس نے؟ انی نذرت لک، میں تیرے لیے ایک نظر مانتی ہوں، منت مانتی ہوں، ما فی بطنی محررا، جو میرے بطن میں ہے اس کو میں آزاد کر چھوڑ دوں گی اس گھر کی خدمت کے لیے۔ یہ مسجد اقصی میں انہوں نے آ کے کہا تھا، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی میری سننے والا ہے، جاننے والا۔ اور پھر وہ واقعہ آگے، وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ پھر ان کی نظر پوری ہوئی، پھر وہ پریشان ہوئی کہ میں تو سوچ رہی تھی میرے ہاں بیٹا ہوگا۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، جب وہ پیدائش ہوئی تو خیال تھا کہ بیٹا ہوگا تو اس کو اس گھر میں چھوڑ دوں گے، لیکن وضعتها انثی، جب پیدائش ہوئی تو وہ تو بچی تھی۔ پھر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ مالک اب کیا کروں، اب اس بچی کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے میرے ہاں، تو میں سوچا تھا کہ بیٹا ہوگا اس کو چھوڑنا چلے آسان ہے، وہ آگے جا کے خدمت کرتا، یہ کرتا، اب یہ تو بچی۔ جواب آیا اب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو نظر مانی ہے اسے پورا کر، جو تو نے کہا ہے اسے پورا کر۔ اب یہ جانے، اس کی رکھوالی جانے، اس کی کفالت جانے، یہ ہمارا ذمہ ہے، ہم پہ چھوڑ، بس جو تو نے کہا ہے وہ پورا کر۔ تو اب یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ نظر وہ ہے کہ جس کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ تو ایک اعتکاف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نظر مانے کہ میرا یہ کام کوئی بھی، یہ اسے بتائے، اب وہ کام ہو جائے تو اب کیا کرے؟ اگر اس میں اعتکاف کے ساتھ میں نیت کرتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، تو فرمایا کہ اب وہ کام ہونے کے بعد
اس نظر کو پورا کرنا واجب ہے، اور اعتکاف واجب کی لمٹ کم سے کم 1 دن ہے، 1 دن رات، کم سے کم 24 گھنٹے، کم سے کم یہ لمٹ ہے۔ اس سے کم کا نہیں وہ کہہ سکتا، اس سے کم کی نہیں نظر مان سکتا، یعنی 1 دن پورا، 1 دن رات پورا، یہ اعتکاف واجب ہے۔ اور ایک ہے اعتکاف سنت، اور یہ ہے ماہ رمضان کے آخری عشرے کا یہ اعتکاف کرنا، اور اس کی لمٹ کیا ہے کہ 20واں روزہ افطار سے قبل، یعنی افطار سے پہلے وہ مسجد میں داخل ہو جائے، اور کب باہر نکلے؟ جب شوال کا چاند طلوع ہو جائے، یہ ہے۔ اور تیسرا ہے اعتکاف نفل، اس کی لمٹ نہیں، ٹائم تعین نہیں، وہ جب مسجد میں آئے نویت سنت الاعتکاف، میں اعتکاف نفل کی نیت کرتا ہوں، جب مسجد میں داخل ہو یہ پڑھ لیا کرے، جتنی دیر مسجد میں رہے گا دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اعتکاف نفل کا بھی اسے ثواب ملتا رہے گا، کر لیا کرے۔ یہ تو ایک ہمیشہ کے لیے عادت بنا لینی چاہیے، جیسے مسجد میں داخل ہو دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور ساتھ میں کہہ لے نویت سنت الاعتکاف۔ اب بات یہ ہے کہ ان تینوں میں جو پہلے 2 ہیں، اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت، اس کے اندر روزہ شرط ہے، روزہ ساتھ میں رکھنا ضروری ہے، اور اعتکاف نفل کے لیے روزہ ضروری نہیں، اور ان دونوں کے لیے روزہ شرط ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اس کی شرائط میں ہے کہ اعتکاف سنت کرے یا اعتکاف نفل واجب کرے، روزہ شرط ہے، روزہ اس کا ہوگا تو یہ اعتکاف ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ اس کا کسی بھی موقع پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر صرف اکیلا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر روزہ ٹوٹ جائے تو صرف روزہ نہیں ٹوٹے گا، جیسے روزہ ٹوٹا ویسے ہی اعتکاف بھی ختم ہو گیا۔ اس لیے اعتکاف کے ساتھ ساتھ روزے کو بچانا بھی ضروری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ کانا یعتکف العشر الاواخر من رمضان، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حتیٰ توفاہ اللہ، جہاں تک، یعنی آپ اتنا متواتر ہر سال یہ عمل کیا کرتے تھے کہ آپ کے لفظ ہیں کہ حتیٰ توفاہ اللہ، جہاں تک کہ آپ کا وصال ہوا، آپ کو اللہ نے بلا لیا، یعنی آپ کے آخری سال تک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر سال متواتر بغیر کسی سال وقفہ کیے، 1 سال کی روایت ملتی ہے کہ 1 سال آپ سفر پہ تھے، اعتکاف نہیں کر سکے، بلکہ آگے وہ آ رہی ہے وہ حدیث پاک کل سے انشاءاللہ۔ تو ہر سال آپ اعتکاف کیا کرتے تھے، 1 سال سفر کی وجہ سے نہیں کر سکے، تو اگلے سال حضور نے 10 نہیں 20 دن کا اعتکاف فرمایا، یعنی اس عمل کو حضور اتنا پسند فرماتے تھے، اتنا پسند فرماتے تھے کہ ہر سال یہ عمل کیا کرتے تھے، حتیٰ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہوا، اور پھر ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، آپ حضور کے وصال کے بعد یہ عمل آپ کی ازواج نے بھی جاری رکھا، ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وصال کے بعد آپ کا یہ پسندیدہ عمل جو ہے
وہ آپ کی ازواج نے بھی جاری رکھا، اب وہ یہ عمل کیا کرتے تھے۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اعتکاف جو ہے یہ صرف مردوں کے لیے مخصوص نہیں، اس کو عورتیں بھی کر سکتی، لیکن یہ شرط ہے کہ ان دنوں کے اندر عورت کا پاکیزہ ہونا بھی لازمی ہے۔ ان دنوں کے اندر عورت کا پاکیزہ ہونا اور بار روزہ ہونا بھی ضروری ہے، چونکہ اس اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ تو انشاءاللہ اسی اعتکاف کے حوالے سے کل بھی بات ہوگی۔ تو آخری عشرہ آ رہا ہے، آج 18 روزہ ہو گیا اور 19 اور 20، پرسوں جو ہے وہ نماز مغرب سے قبل جن دوستوں نے اعتکاف کرنا ہے